حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں اقتدار دیا تھا۔ 4 لوگ دنیا میں ایسے ہو چکے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا، ایک وقت میں پوری دنیا کا ایک ہی بادشاہ۔ 2 مسلمان تھے، 2 کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور جناب ذوالقرنین علیہ السلام، اور کافروں میں بخت نصر اور نمرود۔ یہ 2 لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پوری دنیا میں اقتدار دیا، اور پھر اس کے بعد آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ امام مہدی کو سارا اقتدار عطا فرمائے گا پوری دنیا کا۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں 2 روایات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور ایک یہ ہے کہ نہیں وہ ولی تھے، لیکن مجھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے، تو اس لیے میرا نظریہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ اللہ نے انہیں پوری زمین میں اقتدار دیا۔ وہ ایک مہم پہ نکلے، ان کا ارادہ بنا کہ میں ذرا دنیا کا چکر لگاؤں، تو انہوں نے سفر شروع کیا کہ میں دیکھوں ذرا سورج غروب کہاں ہوتا ہے۔ تو فرماتے میں پہنچا، بڑا گیا لیکن میں اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ کنواں ہے جس کے اندر جا کے وہ چھپ گیا ہے، لیکن رب کریم کی اس حقیقت تک میں پہنچ سکا نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے نکلا تو مجھے ایک قوم کے بارے میں بتلایا گیا جو بڑی خونخوار قوم تھی، بڑی خونخوار، اس کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ یہ قوم اتنی خونخوار تھی کہ یہ درندوں کو بھی کھا جایا کرتے، اتنے لمبے چوڑے ان کے قد تھے، اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ سانپ اور بچھو بھی کھا جاتے تھے۔ یہ نکلا کرتے تھے سبزے کے دنوں میں تو ساری کھیتیاں اجاڑ جاتے تھے، ہر چیز تباہ کر جاتے تھے، حتیٰ کہ انسانوں تک کو کھا جاتے تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین جب وہاں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان مظلوم لوگوں کا مددگار بنایا جن پر یاجوج اور ماجوج کی قوم ظلم کرتی تھی۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ حضور مہربانی فرمائیں، اس قوم سے تو ہماری جان چھڑائیں۔ آپ نے فرمایا تم میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا حضور کس طرح؟ فرمایا بس جسمانی طور پر میری مدد کرو۔ تو آپ نے پھر وہاں ایک دیوار بنائی، لوہا کاٹ کر، سیسا پگھلا کر، پتھر ڈال کر ایک بڑی موٹی تازی دیوار بنائی، اور اتنی اونچی بنائی، اور پھر اس کے چاروں جانب آگ جلائی تاکہ وہ لوہا اس طرح پگھل جائے کہ وہ دیواروں کے ساتھ چپک جائے، تاکہ کوئی آدمی پیر رکھنا چاہے تو پیر رکھ کے اس پہ چڑھ نہ سکے۔ آپ نے وہ دیوار بنائی۔ اب اس قوم کا حال یہ ہوا کہ وہ اس کے اندر قید ہیں، وہ صبح جب اٹھتے ہیں تو اس کو توڑنا شروع کرتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، تو جب شام ہوتی ہے تو ان میں سے ہر روز ایک شخص کہتا ہے اتنی رہنے دو باقی کل کریں گے، لیکن جب وہ سویرے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر سے مضبوط فرما دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا، قیامت کے قریب جا کے ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس مخلوق میں سے ہی ایک شخص پکارے گا اور پکار کے کہے گا کہ اب سو جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ ان کی زبان پہ جاری کہے گا اب سو جاؤ اور سویرے انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ تو فرمایا وہ چونکہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے دن اس دیوار کو وہیں پہ رکھے گا جہاں رات کو انہوں نے اسے چھوڑا تھا۔ اگلے دن وہ توڑیں گے تو دیوار ساری ٹوٹ جائے گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا تو مسلمان کی طرف وہ بڑھیں گے، وہ قتل و غارت کریں گے، پھر سے وہی درندگی کریں گے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا کریں گے، تو دعا کا یہ حال ہوگا کہ ان کے وجود پر کچھ ایسی چیزیں برآمد ہوں گی جن کی وجہ سے وہ مر جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، قیامت کے قریب جا کے وہ دوبارہ آئیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی آخری آیات میں 7 سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، فرمایا 7 سمندر ہوں اور ان جیسے اور بھی آ جائیں اور مل کر وہ روشنائی بن جائیں تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ہی ایک بشر ہوں، انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک۔ اب مثلکم کا بہت سارے لوگوں نے ترجمہ اپنی طرح کا کر لیا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں، رسول ہونے میں تمہاری طرح نہیں، اللہ کا حبیب ہونے میں تمہاری طرح۔ اور وہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا نہیں، تو یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں۔ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری طرح ہو؟ اور تو اپنے رسول کے بارے میں یہ کہے کہ بکریاں چرا رہے تھے تو معاذ اللہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بن جاؤں گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، یعنی بچپن میں بھی رنگ ڈھنگ نرالے تھے میرے رسول کی۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اس خدا بھاتی صورت پہ۔ اور مرحوم اعظم چشتی نے بھی ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا، اس نے کہا تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ انہوں نے اپنے چچا کو بے جان بتوں کی عبادت سے روکا، عذاب الہی سے ڈرایا۔ اس نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے خداؤں سے پھیرنا چاہتے ہیں، اس سے رک جائیں ورنہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسحاق علیہ السلام بیٹے اور یعقوب علیہ السلام پوتے کی بشارت دی، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ دونوں نبی بھی ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 51 سے لے کر 58 تک مختلف انبیاء کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو برگزیدہ رسول، نبی اور اللہ کا رازدار کہا گیا۔
اور حضرت ہارون کی نبوت کا بیان بھی ہوا، اور حضرت اسماعیل کو وعدے کے سچے، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے والے رسول اور نبی اور اللہ کا پسندیدہ قرار دیا گیا۔ ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان کو بلند جگہ پہ بٹھایا ہے۔ کہاں ہے ادریس علیہ السلام؟ چوتھے آسمان میں بھی، اور جنت کا قول بھی ہے۔ دو روایتیں ان کے بارے میں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ حضرت ملک الموت سے ایک دفعہ کہنے لگے تو میرا یار نہیں بن جاتا؟ اللہ ہی بھلا کرے۔ حضرت اسرائیل کو کہنے لگے دوست بن جاؤ، بن جاتے ہیں، دوستی ہو گئی۔ فرمانے لگے یار موت کا ذائقہ کیسے چکھاتا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کو چکھا دیتا ہوں۔ آپ کو موت کا ذائقہ چکھایا اور دوبارہ پھر روح ڈال دی، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے دوزخ تو دکھا، میں وہ بھی دکھا دی۔ فرمایا جنت تو دکھا، جنت بھی دکھائی۔ تو کہنے لگا واپس چلیں، فرمانے لگے اب تو نہیں جانا۔ ہاں کیوں؟ فرمایا رب فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، جو جنت میں آئے گا یہیں رہے گا۔ میں کہا جناب وہ تو پہلے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پل صراط جو دوزخ کے اوپر ہے وہاں سے گزرنا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے یہ دونوں کام میں کر چکا ہوں اور تو نہیں کرائے ہیں، لہذا میں آ گیا ہوں تو میں نے یہیں پہ رہنا ہے۔ اب حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی مالک یہ تیرا بندہ، فرمایا تیری دوست بھی اس کے ساتھ لگی تھی تو میری توفیق سے ہی لگی تھی، اور یہ یہاں تک آئے بھی میری توفیق سے ہی ہے، میرا ارادہ بن گیا انہیں یہاں رکھنے کا۔ میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں، تو یہ بھی تو اس کا کرم ہوتا ہے نا کہ وہ کس طرح کر کے کسی کو نوازتا ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور سرکش بندوں کے احوال اور جو ان کے آخرت میں احوال ہوں گے ان کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 66 میں بتایا گیا ہے کہ منکرین آخرت حیات بعد الموت کے بارے میں ہمیشہ شک میں مبتلا رہے۔ انہیں یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ وہی خالق زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بغیر کسی نام و نشان کے پیدا۔ آیت نمبر 76 میں بتایا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کے ابتلا میں اضافے کے لیے مہلت کی مدت بڑھا دی جاتی ہے، اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں ثواب اور انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں سب سے زیادہ بہتر۔ ایسی نیکیاں کریں جو باقی رہیں ہمیشہ، کیا کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ۔ آیت نمبر 81 میں فرمایا کہ مشرکین اس امید پر اللہ کے سوا معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں کہ مشکل میں ان کی مدد کریں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، وہ ان کے دشمن بن کے عبادت کا انکار کریں گے۔ آیت نمبر 88 میں بتایا کہ کفار نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر کے نہایت سخت بات کی۔ یہ تو اتنا سنگین جرم ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سب اللہ کے حضور بندے بن کے حاضر ہوں گے۔ آیت نمبر 97 میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے عنقریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے۔ یہ جو شرک والا معاملہ ہے نا، یہ بڑا سادہ سا ہے۔ کچھ لوگ آج نئے فلسفی اٹھے ہیں تو وہ کچھ عجیب و غریب سی باتیں دہریوں جیسی کرنے لگے ہیں، اور بعض مضامین ہم دیکھتے ہیں تازے جو چھپتے ہیں ان کے اندر بھی وہ اشارتاً کنایاتاً مذہب کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہونی چاہیے، انسان بحیثیت انسان قابل تکریم ہے۔ تو ایک بات سمجھ لیں کہ جو مکان کی رجسٹری آپ کے نام ہے اگر کوئی اور دعویٰ کرے اس کا تو آپ کو برداشت ہے؟ یہ ہو نہیں نہ سکتا میاں۔ ملک میں وزیر کئی ہو سکتے ہیں پر وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ تو جب اللہ کی توحید میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو بہت بڑا جرم کرتا ہے، وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کی 5 مرلے کی زمین پہ کوئی آ کے قبضہ کرے، اسے مار دینے کو دل کرتا ہے۔ اس لیے یہ ساری زمین رب کریم کی ہے، آسمان و زمین کا خالق اور مالک۔ تو شرک ناپسندیدہ بات، ناپسندیدہ۔ سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ طٰہٰ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کریم نے فرمایا کہ محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ نبی کریم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، لمبی لمبی، تو قرآن مجید نے کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ حضور لوگوں کو بڑی جد و جہد کے ساتھ دین کی طرف بلاتے تھے، تو کہا محبوب قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ آپ تو مشقت کرنے لگ گئے۔ وہ یا رب اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے، جیسے سورہ مزمل میں بات ہوئی نا کہ محبوب تھوڑا آرام بھی فرما لیا کر، محبوب تھوڑا آرام بھی فرمائے۔ پھر فرمایا کہ یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے، اور اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ مدین سے واپسی کے سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کا بیان کیا کہ وہ اپنی جگہ پر رکے ہوئے تھے، تو وہیں انہیں غیب سے ندا آئی کہ موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، آپ وادی مقدس میں ہیں تو ادباً اپنے جوتے اتار دیجئے، میں نے آپ کو چن لیا ہے، میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنیے، میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، میری بندگی کیجیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے، قیامت آنے والی ہے اسی کی طرف آپ توجہ فرمائیے۔
اسی موقع پر آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے ان کا بھی ذکر ہے، اور وہ ہم پیچھے بہت ساری جگہوں پہ اس کا ذکر کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا عصا عطا فرمایا تھا کہ وہ ایک دم میں ہی بہت بڑا اژدہا بن جایا کرتا تھا، اور پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے تھے تو آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ اقبال کہتے ہیں یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں، یدے بیضا لیے، چمکتے ہوئے ہاتھ ہیں ان کے، تو یہ اپنی آستینوں میں چھپا کے بیٹھے ہیں۔ پر اقبال نے یہ ولیوں کے لیے کہا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ارادت ہو تو محبت کے ساتھ دیکھ، تنقید کے ساتھ تو پتہ ہے پھر بندے کو کوئی شے نہیں ملتی، آنکھیں گونگ ہو جاتی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ فرعون کو دعوت دیں، تو حضرت موسیٰ نے دعا مانگی جو آیت نمبر 25 اور 28 میں موجود ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ یہ آپ نے دعا فرمائی، اور آگے جا کے مزید آپ نے التجا کی کہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو اس مشن میں میرا وزیر بنا دے تاکہ مجھے تقویت ملے، اور اسے میرا شریک کار بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ آیت نمبر 38 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ تقریباً آیت نمبر 76 تک چلتا ہے۔ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، اپنے لفظوں میں بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ فرعون کو اس نے وہ خواب دیکھ لیا تھا کہ ایک ستارہ اٹھے گا اور پھر وہ گرے گا تو میری ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ نجومیوں سے اس نے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کرے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ توبہ کرتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کیا۔ یذبحون ابناءکم، ذبح کرا دیتا تھا تمہارے بیٹوں کو، اور بچیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، رب بڑا ہی کریم ہے۔ آپ یقین کریں مولا کے دینے کے انوکھے ہی انداز ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ کوہ طور کے پاس آگ لینے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی وہی فرما کے نبی بنا لے۔ بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالیں تو رب وہاں سے نکال کے مصر کا حکمران بنا دے۔ وہ بڑا ہی بے نیاز ہے، مولا کے دینے کے انداز بڑے ہی انوکھے ہیں، وہ بڑے انوکھے انداز میں نوازتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے پتہ کیا کیا، ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ اب دریا میں بہتے جا رہے ہیں تو ماں تھی تو پریشان بھی ہو گئی، ان کی ہمشیرہ کو کہنے لگی ذرا دھیان رکھنا کدھر جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے بہتے نا، فرعون نے نا دریا کے کنارے مکان بنایا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کا ذوق ہوتا ہے، آج کل ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے اس کا نام فارم ہاؤس رکھا ہوا ہے، میرا فارم ہاؤس، اور پرانے زمانے میں لوگ ڈیرا کہتے تھے، تو اس نے بھی اس طرح کا فارم ہاؤس بنایا ہوا تھا۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرتے ہوئے تابوت کے اندر، صندوق کے اندر جا رہے ہیں۔ فرعون اور ان کی بیوی حضرت آسیہ بے اولاد تھی، بڑی تڑپ تھی بیٹے کی، وہ بھی وہاں کھڑی تھی۔ صندوق تیرتا ہوا آیا تو فرعون نے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لاؤ دیکھو کیا ہے۔ جب وہ لے کے آئے نا تو آپ کی ہمشیرہ جو نگرانی کر رہی تھی پریشان ہو گئی کہ یہ تو اس کے ہاتھ لگ گئے، یہ تو اب مار ڈالے گا۔ لیکن جب خوبصورت اور چمکتا ہوا بچہ دیکھا تو بی بی آسیہ کہنے لگی یہ بنی اسرائیل کا ہے ہی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا یہاں آ گیا ہے، تو ایسے ہی چھوڑ، یہ پتہ نہیں کہاں سے، رکھ نہ لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ کہنے لگا نہیں انہی کے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اسی کے ہیں۔ تو آسیہ کہنے لگی تیرے تو سر پہ نا بس بھوت ہی سوار ہو گیا، ہر وقت وہی لوگ تجھے یاد رہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے بہ کے آیا۔ اب رکھ لیا، مان گیا فرعون۔ آپ فرعون کے گھر میں جو اس لیے بچے مروا رہا تھا کہ میری سلطنت حضرت موسیٰ پیدا نہ ہو جائیں، تو اسی کے گھر میں پرورش پانے لگے، اسی کے گھر میں۔ اب عورتیں منگائی گئی دودھ پلانے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بی بی کا دودھ نہیں پیتے، تو آپ کی ہمشیرہ نہ وہیں دائیں بائیں گھومتی رہتی، تو کہنے لگی جناب آسیہ سے کہ میں ایک بی بی کو جانتی ہوں، بڑی صاف ستھری ہے، مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا۔ تو فرعون کہنے لگا دوڑ کے لا، تو وہ اپنی والدہ کو لے کے آئیں، تو حضرت موسیٰ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کو پھر تھوڑا شک ہوا۔ ایک روایت یوں بھی لکھی ہے بعض لوگوں نے کہ فرعون ایک دن اٹھایا ہوا تھا، حضرت موسیٰ کی ابھی تھوڑی سی عمر تھی، تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کے تو ایک گھونسا دے مارا، جلالی تو شروع سے ہے نا، تو کہنے لگا آسیہ تو مان نہ مان یہ بچہ وہی ہے۔ تو حضرت بی بی آسیہ کہنے لگی کہ تجھے غلط فہمی ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھو نا یہ تو اٹھاتی ہے تو پیار کرتا ہے، اور میرے جب قریب آتا ہے تو اس کے لب و لہجے میں تلخی محسوس کرتا ہوں۔ اس نے کہا بچوں کو کیا پتا، خیر ایک طرف اس نے کھانے پینے کی چیزیں رکھ دی، ایک طرف انگارے رکھ دیے، وہ بھی حضرت آسیہ کہتی ہیں کہ تجھے سمجھ آئے بچے بچے ہوتے، حضرت موسیٰ بچے تو تھے پر تھے تو اللہ کے نبی نا، اللہ کے نبی تھے۔ جب اس نے کہا نا یہ بچے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بجائے انگاروں کی طرف جانے کے، نبی تھے وہ سیدھے کھانے پینے والی چیزوں کی طرف بڑھنے لگے۔ فرعون کہنے لگا اب بتا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، انہوں نے کہا ادھر نہیں جانا آپ ادھر جائیے، تو آپ آگ کی طرف گئے اور ایک کوئلہ اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا،
تو آسی کہنے لگی سمجھ آئی بچے کو کیا پتا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، اگر وہ اتنا ہی خیال ہوتا وہی بچہ ہوتا تو آگ۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے یہ جو حضرت موسیٰ دعا مانگتے تھے نا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، یہ وہ آگ کا انگارہ جب کوئلہ منہ میں رکھا تھا نا تو اس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ گئی، تو آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری زبان کی وہ بند گرا کھول دے تاکہ میں کھل کے فرعون کے سامنے بات کر سکوں۔ وہیں حضرت موسیٰ پلنے لگے، وہیں پلے، وہیں جوان ہوئے، وہیں اللہ نے ساری دولتیں دی، بہن بھی ملی، ماں بھی ملی، اور سارے عزیزوں کا پیار بھی ملا۔ اسی گھر کے اندر اللہ نے پرورش کر کے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ آج نمبر 77 سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکل جائیں۔ انہیں اللہ کی طرف سے یقین دلایا گیا کہ ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ نکال لیا جائے گا۔ فرعون نے ان کا تعاقب کیا اور سمندر میں غرق کر دیے گئے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کا ایک بار پھر ذکر فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دن جہاد کے لیے نکلے تو رستے میں سمندر آ گیا۔ حضرت موسیٰ کی قوم کو نا سمندر نے رستہ دیا تھا، تو جناب سعد بن ابی وقاص سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے اب وہ لوگ پوچھنے لگے حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو فرمانے لگے وہ سمندر و دریا اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دیتا ہے تو ہم تو رسول اللہ کے فرما بردار غلام ہیں، ہمیں بھی رستہ دے۔ تو 12 رستے بن گئے دریا میں سے۔ جناب سعد بن ابی وقاص لشکر لے کے گزر گئے، باہر گئے تو ایک دفعہ پھر صحابہ کو یقین دلایا، فرمایا کسی کی کوئی چیز تو نہیں رہ گئی دریا میں؟ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم، بحر ظلمات میں دوڑا دیے۔ اب میں کیا کروں، علامہ اقبال نے ہر جگہ کلام لکھا ہے، ہر جگہ۔ یہ آپ کو پتہ نا ایک صاحب مجھے بھی سمجھا رہے تھے، میں نے جمعے میں بھی وضاحت کی، میں نے لگا آپ اقبال کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، میں نے کہا مجبوری ہے، وہ کام ہی تعریفوں والے کرتے ہیں تو ہو جاتی ہیں، کیا کیا جائے، عام دام برسر مطلب۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کچھ رہ تو نہیں گیا؟ کہا جناب پیالہ رہ گیا میرا مٹی کا دریا میں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، اور اس پر بڑی دلائل ہیں، وقت نہیں ہے آگے بڑھنا ہے۔ فرمایا او دریا وہ ہمارا پیالہ تو واپس کر دے۔ تو ایک لہر آئی تو پیالہ بھی کنارے پہ پھینک گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی قوم کو وہاں سے نجات دی۔ آیت نمبر 85 سے سامری کا ذکر ہے۔ سامری ایک جادوگر تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے نا کوہ طور پہ، تو اس نے سونے کا ایک بچڑا بنا دیا تھا، اور اس کے منہ میں ایسی تاریں اس نے لگائی تھی کہ جب ہوا چلتی تھی تو وہ تاریں بجتی تھیں، مفسرین نے لکھا ہے۔ تو بنی اسرائیل والوں کو یہ کہتا تھا دیکھو یہ بولتا ہے، تو بڑے کمزور ایمان کے لوگ تھے، اس طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نا حضرت جبریل علیہ السلام کا گھوڑا جب چل رہا تھا تو ان کے پاؤں سے جو مٹی لگ رہی تھی وہ مٹی میں نے تھوڑی اٹھا لی تھی، اور وہ میں نے اس کے منہ میں رکھی ہے، جس کی وجہ سے اس کے منہ سے آواز ہے۔ وہ مٹی کب اٹھائی تھی وہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا بنی اسرائیل والوں کو کہ گھوڑے ڈالو اندر، حالانکہ رستے بن بھی گئے تھے، پھر بھی کہنے لگے ایسا نہ ہو کہ اندر جائیں تو پانی پھر آ جائے، تو یہ جاتے نہیں تھے، ڈرتے تھے، کمزور ایمان کے لوگ تھے نا۔ اصل مسئلہ نا اندر کا ہے، آپ یقین کریں یہ بڑی باکمال بات ہے۔ میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں تھوڑی سی زندگی گزار کے کہ یقین اگر مضبوط ہو نا تو انسان کی زندگی کا ہر کٹھن رستہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن جن لوگوں کے اندر مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے لیے بیرونی کوئی کام کرنا بھی بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ کہنے لگے کیسے اندر جائیں گے تو پھر نہ پانی مل جائے۔ تو حضرت جبریل امین آئے گھوڑی پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے آگے آگے گھوڑی دوڑائی، تو آگے گھوڑی دوڑی تو ان کے گھوڑے خود بخود پیچھے دوڑ پڑے۔ حضرت سیدنا جبریل کی گھوڑی جہاں پیر رکھتی تھی وہاں سے سبزہ اگتا تھا۔ سامری جادوگر تھا، حیرت انگیز چیزوں کو جمع کر لیتا تھا، اس نے وہ جمع کر کے رکھ لی اور بچڑا بنا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سے پوچھا تو اس نے یہ بات بتائی اور کہنے لگا یہ تدبیر مجھے میرے نفس نے سجائی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اس سے کہا تو یہاں سے چلا جا، زندگی میں تیرے لیے وحشت کی سزا ہے اور تیری سزا کا وقت آخرت میں مقرر ہے۔ وحشت کا بھی عذاب ہوتا ہے کچھ لوگوں کو وحشت کا عذاب یہ ہوتا ہے، یعنی انسان ہر وقت خوف زدہ رہے۔ آیات بتاتی ہیں کہ اس پر کون سا عذاب ہے، اس پر ایک وحشت طاری رہے۔ اللہ سے دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالی ان ساری آزمائشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی تسلسل میں پھر قیامت اور سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 105 سے فرمایا کہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا اور پوری زمین ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ آیت نمبر 109 میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہوا اور فرمایا آج اللہ کی بارگاہ میں کسی کو مجال شفاعت نہیں ہوگی سوائے اس کے جسے وہ اذن شفاعت عطا کرے اور جس کے قول سے وہ راضی ہو۔ آیت نمبر 110 سے اکڑی گردنوں کے حی و قیوم کے سامنے جھکنے، ظالموں کے نامراد ہونے اور مومنین صالحین کے کامیاب ہونے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر
14 میں علم میں اضافے کی تعلیم کے لیے دعا ارشاد فرمائی گئی ہے جو بڑی معروف ہے، ربی زدنی علما۔ آیت نمبر 115 سے اس بات کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام جو جنت میں درخت کے قریب چلے گئے تو یہ ان کی بھول اور اجتہادی خطا تھی، اللہ نے خود وضاحت فرما دی، اور انہوں نے قصداً اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر کے بتایا کہ یہاں نہ بھوک لاحق ہوگی، نہ بے لباسی ہوگی، نہ پیاس لگے گی، نہ ہی دھوپ کی تپش محسوس ہوگی، اور یہ کہ آپ اپنے دشمن شیطان کی چالوں سے بچے رہیں گے۔ اس مقام پر قرآن نے اس موضوع کو پھر بیان کیا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور مخلص اور ہمدرد کا روپ دھار کر ان کو بہکایا۔ انہوں نے ممنوع درخت سے کھا لیا سو ان کے ستر کھل گئے اور جنت کے پتوں سے اپنے ستر کو ڈھانپنے لگے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور جنت سے زمین پر بھیج دیا۔ آیت نمبر 124 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہماری یاد سے غافل رہے گا ہم اس کے لیے معیشت تنگ کر دیں گے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہماری یاد سے غافل ہوگا اس کے لیے زندگی اس پر اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 130 سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی باتوں پر صبر کیجیے، سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہیے، اور رات کے بعض اوقات میں اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح پڑھتے رہیے تاکہ آپ کا رب راضی ہو جائے اور آپ بھی راضی ہو جائیں۔ مزید فرمایا کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پر قائم رہیں، اور نیک انجام صرف تقوی پر کاربن لوگوں کے لیے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کے لیے الزام لگانا، پروپیگنڈا کرنا یہ بڑا ہی آسان کام ہے۔ دو ہی تو کام دنیا میں آسان ہے، ایک بدگمانی کرنا اور ایک غیبت کرنا، اور اتنا مزیدار کام ہے کہ آپ ساری دیہڑی کرائیں، کوئی بندہ تھکنے کو تیار ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سارا دن، اور اگر آپ کہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، تسبیح لے لو، صرف 500 دفعہ درود شریف پڑھ لو تو پھر کیا بنے گا؟ کام یاد آ جائے گا، بہت سارے لوگوں نکل لیں گے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں بڑی یاد رہ جاتی ہیں۔ ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا، میری تھوڑی سی شعری ذوق ہے تو مجھے دلچسپی ہے، رہ جاتی ہیں کچھ باتیں ذہن میں۔ ایک دفعہ ہمارے ایک دوست کے بارے میں کچھ پروپیگنڈا ہونے لگا تو میں نے انہیں ایک شعر لکھ کے بھیجا، مجھے یاد تھا، میں نے ایک شعر لکھا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے۔ کعبے کے اندر سے مٹی لے کے لوگ بت بنا لیتے ہیں اور اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ تو کہنے لگا شاعر کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ لوگ تو منٹ لگاتے ہیں، وہ جو رہی مسجد میں، پلی مسجد میں، لوگوں نے الزام لگانے کا وقت آیا تو الزام لگا دیا، سید عائشہ صدیقہ پہ لگا دیا، صدیق کی بیٹی اور صدیقہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگ کہاں تک جاتے ہیں اور باتیں کہاں تک پہنچتی ہیں۔ تو یہ میرے رب کریم کا فضل اور کرم ہے کہ جناب مریم کی برات کا اعلان بھی قرآن نے کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان بھی قرآن پاک نے فرمایا، یہ بھی قرآن مجید نے فرمایا ہے۔ اور کل پرسوں بھی بات ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو الزام تو لگتے رہتے ہیں۔ تو میں نے اس دن بھی سوال کیا تھا، پھر دہراتا ہوں کہ غلطی کیا تھی حضرت یوسف کی؟ کبھی کنواں اندھیرا، کبھی بھائیوں کے تھپڑ، کبھی مصر کا بازار، اور ذرا سوچو تو صحیح جب بولیاں لگتی ہیں انسان کی تو کیا حال ہوتا ہے۔ اور پھر ذرا یہ بھی تو دیکھو نا کہ جب زلیخا نے الزام لگایا تو پھر کیا حال ہے، اور پھر 12 سال کی جیل، پر رب فرماتے ہیں شان میں نے یوسف کو ہی عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب وہ بیٹا لے کے گئی ان کے پاس تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ فرمانے لگی میں نے تو چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، اسی سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے، یہی بتائے گا۔ پنگھوڑے میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پنگھوڑے میں، تو قرآن مجید کہتا ہے کہنے لگے قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ بولے اور بول کے کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور آتانی الکتاب، خالی نہیں آیا، کتاب ساتھ لے کے آیا ہوں، وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں ہیں تو کلام فرما رہے ہیں، اپنے نبی ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اب اس بندے کے قریب جا کے اس سے سوال کرنے کو دل نہیں کرتا جو نبی پاک کے بارے میں کہتا ہے 40 سال کے بعد نبی بنے۔ یہاں پنگھوڑے میں حضرت عیسیٰ کلام کریں پنگھوڑے میں، اور وہ پنگھوڑے میں کہے میں نبی ہوں، اور تو اپنے رسول کے بارے میں یہ کہے کہ بکریاں چرا رہے تھے تو معاذ اللہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی بن جاؤں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، یعنی بچپن میں بھی رنگ ڈھنگ نرالے تھے میرے رسول کی۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات۔ فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے۔ میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان تباہ ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہوں۔ فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے۔
قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے. فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں, کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں. کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا. یہ ترمذی کے لفظ ہیں. حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے, مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا. فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشش فرما دے گا. یہ وہ رات ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے, رات کو تنہائی میں حضور سے سنی. سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی. اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحب آگے روایت کرتی, یہ کتابوں میں آتی, یہ لوگوں کو بتاتی. حضرت عائشہ نے روایت کیا اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا, ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان. مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا. حضرت علی کے لفظ بائی نہیں سیاستہ میں, رات کو عبادت کرنا, دن کو روزہ رکھنا. ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا. اور فرمایا ہر روز تہجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے, پر شب برات کو نا شروع رات سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے. ادھر دیکھو میری طرف, مغرب سے اعلان شروع ہو جائے گا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے, اللہ کرے آپ کو. اور بھائی یہاں باہر لوٹ سیل لگ جائے, یہاں ابھی سیل لگ جائے, 5000 والا جوڑا 1500 میں, تو رش ختم ہوگا. اور بھائی اگر یہ لگ جائے, چلو یہ تو دور کی بات ہے نا, ہم تو لنگر والے لوگ ہیں. اگر لنگر کا اعلان ہو جائے کہ بڑا تگڑا ہے, بڑا تگڑا, ہمارے یہاں تو شادی کی روٹی کھلتی ہے تو لوگ آخری روٹی سمجھ کے کھاتے ہیں کہ تو شاید اللہ ماشاءاللہ یہ آخری ہے, اس کے بعد نہ ملے گی. جب اعلان ہوتا ہے اور دعوت ہوتی ہے کہ کھلا ہے جی کھاؤ, کیا حشر ہوتا ہے, کیا انداز ہے. مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے ہیں, رنگ کیا ہے. فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے, تھوڑا سا. آخری حصے میں رات کے شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے, اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر, آؤ ذرا معافی مانگو, میں معاف کرنے آیا ہوں. مانگو معافی. ہے کوئی معافی مانگنے والا, معاف کر دیں گے. اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا. وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں, وہ ایک درخواست نا کل شب برات والی رات بھی دے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. وہ جو کہتے ہیں نا بڑی بڑی کمپنیوں میں نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے تو کہیں کام نہیں بن رہا تو نسخہ دے رہا ہوں, ایک اپلیکیشن کل رات بھی جمع کراؤ, انشاءاللہ کام بن جائے گا. اور میں نہیں کہہ رہا, مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں, اور وہ خود نہیں فرما رہے, وہ نبی پاک کا فرمان نقل کر رہے ہیں, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے. وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے کوئی روزی مانگنے والا. سارے سیٹھوں, نوابوں, جاگیرداروں کے پاس جا جا کے تھک گئے ہو, ایک دن میرے کہنے پر, ایک رات, ایک دیہڑی ذرا شب برات والی لگا کے تو دیکھو. پر شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو, ارادہ یہ, مطلب اللہ معاف کرے آپ نے ناراض نہیں ہونا, لیکن وہ ماحول اس طرح کا ہے کہ شب برات پہ ایک دو ساتھی کو کہا رات کو عبادت کر کہتے جی وہ تو ٹھیک ہے پر سویرے چھٹی نہیں, کام کرنا ہے. یعنی رب کہہ رہا ہے کہ تو آ جا شب برات کی رات, جو مانگے گا وہ تجھے. لیکن یہ ادھر نہیں توجہ کر رہا, یہ کہتا ہے سویرے 10 بجے دکان نہ کھلی تو مشکل ہو جائے گی, دفتر نہ گیا تو حالات آپ دیکھیں ذرا. اب جب یقین اس طرح کا ہو تو پھر تو میں ساری زندگی اداروں میں درخواستیں دینی ہے. پھر آپ جیسا آپ کا مزاج ہوگا, اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے قریب ہے. تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا, پیغام دیا, فرمایا اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا. اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا. اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا. شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے گا. جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. کوشش فرمائیں, کوشش فرمائیں. 10 محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان, وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں, میں منع نہیں کر رہا, جائیں 9 محرم کو جائیں, 10 کو جائیں, 11 کو جائیں, 8 کو جائیں, سفر میں جائیں, ربیع الاول میں جائیں, قبرستان میں جب بھی جائیں, منع نہیں ہے. لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان. اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں. نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقیع میں. حضور کے کو بھائی بہن, حضور کیا کرنے گئے, امت کی بخشش کے لیے گئے. شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ صرف میں نے اپنے لیے روزی مانگنی ہے, کل امت کے لیے مانگے رب کریم سے. مانگے اپنے بھائی کے لیے, مانگے اپنی بہن کے لیے, مانگے اپنے بیٹے کے لیے, مانگے اپنی بیٹی کے لیے, مانگے اللہ کریم. یہ مانگنے کی رات ہے. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, بخشش منگن واریاں کارن کھلا جے دروازہ. آئیں اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو کھل کے دعا مانگیں.
قبرستانوں میں نا کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ سالوں بیت گئے ہیں کوئی آیا نہیں. کچھ قبریں بتاتی ہیں. اور کچھ بڑے قبرستان بڑے شہروں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کا گورکن کہتا ہے کہ مجھے کمیٹی نے کہہ دیا ہے جہاں 4-5 سال کوئی نہ آئے وہاں نئی قبر بنا دیا کرو. وہاں نئی قبر بن جاتی ہے معاذ اللہ. او بھائی کچھ ہیں ایسے, کچھ ہیں. یہ جائیں نا اکبر بادشاہ یہاں لیٹا ہے لاہور میں, تو شعر لکھا ہوا ہے بر مزارے ماں غریباں نے گلے پروانہ سوزز نے صدائے بلبلے. فارسی کا مقولہ لکھا ہے اس کی قبر پہ, کہتا ہے میں وہ غریب ہوں. اعلیٰ بادشاہ ہے, مقبرے میں لیٹا ہے, کہتا ہے میں وہ غریب ہوں کہ نہ یہاں کوئی پروانہ آتا ہے نہ بلبل آ کے گیت گاتی. کوئی آتا ہی نہیں, کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا, کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا. او بھائی کئی قبریں ایسی ہیں جن پہ سالوں بیت گئے کوئی لوٹا نہیں. اور مشکات میں حدیث ہے, میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قبر میں ہوتا ہے وہ تو اس آدمی کی طرح ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا مانگے, میری بیٹی دعا مانگے. پر بیٹے کو تو 27 سال ہو گئے, ملک سے باہر ہے, کاغذ بنے گے تو ابے کی قبر پہ آئے گا نا. اس کے تو کاغذات ہی نہیں مکمل ہو رہے. وہ بیٹے کو تو مشکل ہے بڑی, وہ تو کاغذات نہیں بن رہے. وہ تو دولت کا مطالبہ پورا ہوگا تو جبھی وہ کام ہوگا نا. انتظار ہو رہا ہے قبروں میں میرا بیٹا دعا کرے, میرا بھائی دعا کرے. اور اگر بچہ دفن ہے تو وہ کہتا ہے میری ماں دعا کرے, میرا باپ دعا کرے. کوشش کریں شب برات بعد از مغرب یہ رواج پیدا کریں. یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قبرستان میں جائیں اور جا کر کے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ جو اس قبرستان میں لیٹے ہیں وہ بھی, اور جو آج تک کلمہ پڑھنے والے دنیا سے گئے وہ بھی, اور جو قیامت تک جائیں گے وہ بھی, اے اللہ تو سب کی بخشش فرما دے. اللہ کی رحمت کو محدود نہ کریں کہ صرف مجھے بخش دے, اسے کہیں یا اللہ کل کی بخشش فرما. ساری امت کے لیے دعا کریں. شب برات کی رات نفل پڑھیں. ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے ہر سال الحمدللہ, بڑے شوق سے بڑا خوبصورت ہم اہتمام کرتے ہیں. لیکن میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جن کو اکیلے میں نفل پڑھنے میں مزہ ہے وہ اکیلے میں پڑھیں. کتنی کھلی بات کر رہا ہوں, میں پابند نہیں کر رہا کہ آپ یہاں آئیں گے محفل میں آئیں گے ضروری ہے. بھئی آپ کو اکیلے میں مزہ آتا ہے نا. کچھ لوگ تنہائی میں ہو تو دل زیادہ لگتا ہے, وہ تنہائی میں کریں اللہ اللہ کوئی عرض نہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ نعت سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے, تقریر سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے. تو جن کا اس طرح نرم ہوتا ہے وہ مسجد میں آئے, بات سنیں. کچھ کو سب کے بیچ بیٹھ کے رونا آتا ہے. حضرت سعدی شرازی فرمایا کرتے تھے کچھ لوگوں کے آنسو مجھے رلا جاتے ہیں. فرماتے ہیں کچھ کی آنکھیں دیکھ کے رو پڑتا ہوں, لہذا میں جب بھی ذکر کرتا ہوں محفلوں میں بیٹھ کے کرتا ہوں. تنہائیوں میں مجھ سے نہیں ہوتا, تو جس سے نہیں ہوتا وہ آئے نا, مسجد میں آئے, رات عبادت کریں. کل مغرب سے پہلے کام سمیٹ لیں سارے, اور مغرب کے بعد یہ رات شروع ہوگی, مغرب کے بعد ایک چھٹی کر لو اللہ رسول کے لیے. کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ایک چھٹی. اور توبہ کی رات ہے, یہ توبہ کرنی ہے. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی ہے پچھلے گناہ پر پچھتانا, شرمسار ہونا. کہتے نہیں اے کاش میں نہ کرتا, اور وہ لفظوں میں نہیں جملوں میں نہیں, توبہ رٹی رٹائی نہیں, شرمسار ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا, اس کا نام توبہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فضل کرے, میں نے پچھلے سال کہا تھا پھر کہتا ہوں, مسجدوں سے نا شب برات کی رات, شب قدر کی رات چیخوں کی آوازیں آتی ہیں, لوگ اتنا روتے ہیں نا. رونا چاہیے, کم روتے ہیں زیادہ رونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا زیادہ لوگ شب برات کی رات روتے ہیں, کیا پھر سویرے بددیانتی ختم ہو جاتی ہے؟ جو رات مسجد میں کھل کے رو کے آیا ہے اس کا پروگرام ہے نا, کیا ملاوٹ کبھی نہیں کرے گا, اب گاہکوں سے جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, اب وہ بددیانتی کا معاملہ کبھی نہیں کرے گا. لیکن رات روتا بھی رہے اور سویرے پروگرام یہ ہو کہ میں نے پھر لوگوں کو فریب دینا ہے, داؤ لگانا ہے, تو اس نے توبہ کیا رات کے یہاں بس یہ ایکٹنگ کر کے لوٹ آیا ہے. یعنی بڑی سجا بنا کر کے سوار کر کے رات توبہ کی. کیا مطلب ہے توبہ کا کہ توبہ آپ نے کی؟ حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا توبہ کیا ہے؟ فرمانے لگے توبہ یہ ہے کہ جس گلی سے رب نے تجھے منع کیا ہے دوبارہ پھر تو اس گلی میں نظر نہ آئے, تو نظر ہی نہ آئے. اور جس جگہ جانے کا رب نے تجھے حکم دیا ہے پھر تو دوبارہ وہاں سے غیر حاضر نہ ہو. اگر یہ پروگرام ہی نہیں, ارادہ ہی نہیں. بچے ایک دو مجھے کہنے لگے کل حضرت صاحب توبہ کے موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے, تو کوئی باپ بتائے کہاں پہ ہے. کچھ بچے شاگرد ہیں, کچھ مسجدوں میں جمعہ پڑھاتے ہیں. ایک نے مجھ سے کہا, تو میں نے کہا بیٹے پہلے مسجد میں جاؤ, 2 نفل پڑھو, توبہ کرو, توبہ کا ارادہ بناؤ. یہ رسم نہیں ہے. وہ نعت خواہ بھی تو توبہ کر لینا جو شب برات کے دن لوگوں کو توبہ کرانے آیا ہے اور 25,000 کا سودا کر کے آیا ہے. تو آج اس کام سے تو توبہ کرنا, یہ نوٹ پھکوانے سے تو توبہ کرنا, یہ رسم ہے. ساری رات توبہ 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 توبہ, یہ کیا معنی ہے اس کا, کیا مطلب ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بادشاہ کا گارڈ تھا, سپاہی تھا, اس کا پہرے دار تھا, نگرانی کرتا تھا, بڑی وفاداری سے نوکری کرتا رہا. بادشاہ نے اسے تنخواہ کے علاوہ بھی بڑا نوازا.
اسے بادشاہ نے بڑے الاؤنسز دیے, بادشاہ نے بڑا کچھ دیا, مکان دیا. کچھ سالوں کے بعد بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ میرے لیے نہیں آتا تھا, اس کی تو میری کنیز پر نظر تھی, اس نے تو رات کی ڈیوٹی اس لیے لگوائی تھی کہ کنیز پر نظر تھی. تو امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ پھر وہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا, وہ کیا سلوک کرے گا؟ تو لوگ کہنے لگے حضور لگتا یہ ہے کہ وہ نا 4-5 حصوں میں کاٹ کے تو کتوں کے آگے پھینکے گا. آپ فرمانے لگے میرا رب تو بڑا ہی کریم ہے, وہ تو ایسے نہیں کرتا, لیکن بتلاؤ اگر اسے پتا چلے کہ یہ رسم کے لیے آیا ہے, اس کی تو نظر ہی مال پہ ہے, یہ تو سویرے بدلے گا نہیں, یہ تو دھوکہ دے رہا ہے, یہ تو توبہ کرنے آیا ہی نہیں, اس نے تو ڈھونگ رچایا ہے, اسے تو پہلے سے خبر ہے. تو پھر تم کیا امید رکھتے ہو, پھر کیا رویہ رکھتے ہو؟ شب برات کی رات دھاڑے مار مار کے رونا اور صبح اسی طرح دھوکہ دینا, اسی طرح فریب کرنا, اسی طرح جھوٹ بولنا, اسی طرح بددیانتی کرنا, اسی طرح لوگوں کو لوٹنا. تو یہ رسم نہیں ہے توبہ. توبہ تو بدل جانے کا نام ہے, توبہ تو پھر سنور جانے کا نام ہے. توبہ تو اس طرح ہے جس طرح حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کی تھی. وقت کے بادشاہ تھے بادشاہ, جب توبہ کی تو پھر ہر چیز چھوڑ دی, پھر مال لوگوں میں بانٹ دیا اور پھر ٹاٹ کا لباس پہن کر زندگی گزاری. لوگوں نے کہا حضور یہ تبدیلی ہے. فرمایا تبدیلی نہیں, یہ میری توبہ ہے, یہ میری توبہ ہے. جب توبہ کی تو پھر بدل کے کی, جب توبہ کی تو پھر تبدیل کیا آپ نے. یہ کیا توبہ ہوئی؟ ساری رات روتے رہے, سویرے دکان پہ جا کے پھر قسم اٹھائی کہ مجھے تو پڑتا ہی 11,000 کا ہے, یہ توبہ ہے؟ تو آپ نے اور میں نے توبہ کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کرنی ہے کہ پھر 15ویں شعبان کو بدل جائے. یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے, شب قدر کے, یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں, تمہیں چانس دیتے ہیں, پابندی کوئی نہیں, لیکن رب کی طرف سے نا موقع ملتا ہے, چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں, چلو اپنے آپ کو کلیئر کر لو, تمہیں موقع دیتے ہیں. یا اللہ کیا کرے, کچھ بھی نہیں, آ کے نا سچے دل سے 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کرو, عرش کا مالک پچھلے سارے معاف کر دے گا. کچھ بھی نہیں, آؤ موقع ہے. ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں. ہمیں بھی روز ہی سوال آتے ہیں, دل نہیں کرتا, کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی, میں کروں گا بھی نہیں. لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا, حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے, سیاہ ستہ کی روایت ہے, ترمذی میں موجود ہے. پہلے کہتے ہیں سیاہ ستہ سے دکھاؤ, جب سیاہ ستہ سے مل گئی تو اب اور کدھر جانا ہے. اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت, اور ذرا ترتیب دیکھیے گا, یہ ترمذی کی حدیث, اور امام ترمذی نے تو پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان پر, پورا باب. اب تمہاری مرضی ہے, اگر تم نئی بات کو سمجھنا چاہتے. اور مجھے پتا کیوں یہ شب برات کیا لگتا ہے, مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ رمضان سے 15 دن پہلے ہی پکی سچی توبہ کر لے, تیاری کر, پاک صاف ہو جا, تاکہ جب رمضان آئے نا تو پھر تجھے پاک ہونے کی ضرورت نہ پڑے, بس پھر تو آتا جائے اور میں تیرے اوپر رحمت نچھاور کرتا جاؤں. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ بیوقوف ہے جو ڈٹ کے اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے. یہ تو بیوقوف آدمی کی علامت. تو میرے دوست عمل والی زندگی پہ آؤ, یہ فاسد نظریات جو ہیں ان سے نکل آؤ. اور دوسری گزارش جو ہمیں عمل نہیں کرنے دیتی وہ ہے خواہشات نفس کا معاملہ. ایک لفظ ہے قرآن مجید کا تزکیہ, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا, وہ نامراد ہوا جو نفس کی خواہش کے پیچھے چلا. قرآن مجید کا مستقل موضوع ہے تزکیہ نفس. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے جو فرائض نبوت گنوائے نا, ان میں بھی تزکیہ نفس کو رکھا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. محبوب تم پر آیتیں پڑھیں گے اور تمہارا تزکیہ کریں گے. بنیادی موضوع ہے. حضرت ابراہیم نے نبی پاک کے لیے جب دعا مانگی تھی تو انہوں نے بھی کہا تھا یا اللہ وہ رسول بھیج جو قرآن پڑھے اور تزکیہ کرے, انہیں پاک کرے. پاک بنیادی موضوع قرآن مجید کا تزکیہ نفس ہے. حضور کا بنیادی مقاصد رسالت میں ایک مقصد تزکیہ, وہ کیا ہے؟ اپنے باطن کو غلاظتوں سے دور کرنا. یعنی دیکھنا کہ آج کل میرا دل کس چکر میں. میں کیوں منع کرتا ہوں آپ کو اتنی فوٹو بازی سے. یہ سارا دن اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑ دو, یہ سارا دن اپنی تصویر لائکس اور کمنٹس دیکھنا چھوڑ دو یار. یہ ذاتیات کے بت ہیں, انہیں پوجو گے تو یہ تمہارا دل سخت کر دیں گے. ان چیزوں سے باہر آؤ. کیا ملے گا؟ آپ اگر بالفرض معروف ہو بھی جاتے ہیں, مشہور آدمی بیچارے کی تو ذاتی زندگی کوئی نہیں رہتی. میں کیوں آپ لوگوں کو منع کرتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ. آپ یقین کریں, کسی بندے سے سلام لے رہے ہو نا, اب ویڈیو بنانے والا تو معافی نہیں نہ دیتا, وہ تو کہتا ہے کھانسیں گے بھی تو اس کی بھی ویڈیو بناؤں گا. پیر صاحب کھانس پڑے. مجھے 3 جگہ پہ ایک دن جانا تھا ایک ہی دن میں, تو میں جلسے سے نکلا. اب چاروں جانب وہ پکڑنے والے ہیں, ملنے والے ہیں, ان سے کہا بھی جا رہا ہے کہ جناب آپ مہربانی کریں, اور اس سے اگلے جلسے والے تو یہ پوچھتے ہی نہیں کہ آپ کب پہنچیں گے.
یا آپ نکلے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں کتنے پہنچے ہو؟ وہ تو یہ بھی نہیں پوچھتے نہیں. اب وہ فون کر رہے ہیں وہاں بھی جانا، اس کے بعد بھی ایک جگہ پہ جانا ہے، آپ کھڑے ہو کے مل ہی نہیں سکتے. اب ویڈیو ڈال دیا آپ نے، آپ کے ہتھے چڑھا تھا، موقع ملا تو ڈال دیا آپ نے. اب وہ کمنٹس کرنے والا کہہ رہا ہے دیکھو کتنے لوگ ترس رہے ہیں، اگر پیر صاحب 10 منٹ ٹھہر جاتے تو کیا حرج تھا. اب اس کو کون بتائے کہ پیر صاحب 10 منٹ کیا، جو اگلا گھر فون کر رہا ہے وہ 1.5 منٹ بھی انتظار کرنے کو تیار ہے. لیکن آپ کو تو ہر ادا کی، اٹھنے بیٹھنے کی ویڈیو بنانی ہے نا، ہر کام کی. مجھے دوست کہتے ہیں ہمارے گھر آؤ، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آ جاؤں گا، لیکن مہربانی کرنا بغیر کیمروں کے آؤں گا، مہربانی کرنا نہیں کیمرہ چلانے دوں گا. میں آپ سے درد کے ساتھ عرض کرتا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ اور بہت سارے لوگوں سے میں نے ملنا چھوڑ دیا ان کیمروں کے ڈر سے. ہر وقت تو آپ کی توجہ نہیں ہوتی آپ کیا کر رہے ہیں. تو آپ ہر ویڈیو جب بنائیں گے تو ایک آدمی کیا کرے گا، کہاں تک جائے گا؟ اب تو کوفت ہوتی. ہر چیز کو شہرت کا ذریعہ نہ بنائیں. اندر جو خواہشات اٹھتی ہیں نا، ان کو کم کریں، ان کو روکیں، کہیں ان پر بریک لگائیں. ہر چیز جو آپ مانگ رہے ہیں، حضرت صاحب تھے نا کرما والا شریف والے، وہ ایک دعا مانگتے تھے بڑی شاندار. بڑے حضرت صاحب کہتے تھے یا اللہ جو دعا ہم نے مانگی ہے وہ قبول کر، اور اگر تیری حکمت کا تقاضا ہے نا کہ وہ ٹھیک نہیں جو ہم نے مانگا ہے، تو پھر وہ کر دے جو ہمارے لیے ٹھیک ہے. یہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ. تو یہ بڑا فاسد نظریہ ہے کہ انسان ہر وقت خواہشات کے پیچھے چلے، ہر وقت اسے اپنی خواہش ہی عزیز ہو. اور تیسری چیز جو ہمیں مخلص نہیں ہونے دیتی وہ ہے مفاد پرستی. ہمارے پورے ملک میں نا ایک ماحول بنایا گیا ہے، ہمیں مادہ پرست اور مفاد پرست بنایا. کوئی بھی کام ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ. آپ یقین کریں اس دور میں کوئی بندہ مخلص ہو کے بات کرے تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کل خیر ختم ہو گئی ہے ہمارے خیال میں، معاذ اللہ. مفاد پرستی نے اس قدر زیادہ ڈیرے ڈالے. کوئی کام بھی لوگ کرتے ہیں نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں جی اللہ کا فضل ہے 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تسبیح بھی نکالتا ہوں، صدقہ بھی دیتا ہوں، کام پھر نہیں چلتا. تو میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہے تسبیحیں بھی کاروبار کے لیے پڑھتے ہو، صدقہ بھی اس لیے دیتے ہو کہ مال آئے، تو رضا الہی کدھر گئی؟ یہ جو چیز رضا الہی پر نہیں چلنے دیتی یہ مفاد پرستی ہے. مفاد پرستی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تلوار ہے، جدھر جاتے تھے فتح ہوتی تھی، جدھر جاتے تھے کامیاب ہوتے تھے، جس سمت نکلتے تھے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس زمانہ تھا. کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خالد جدھر جاتے فتح ہوتی. ایک نے بھی کہا، 2 نے بھی کہا، 6 نے بھی کہا، 10 نے بھی کہا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا اور فرمایا یہ خط لے لو، خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور اسے جا کے کہو آج کے بعد تم سپہ سالار نہیں ہو. ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے اگر آپ فوج میں رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں، سپہ سالار نہیں، ایک قبیلے کا بھی نہیں. اب مجھے بتائیے ایک آدمی پورا چیف آف دی آرمی سٹاف اور اسے بالکل سپاہی بنا دیا جائے. یا ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نیچے والے آدمی کو ترقی دی جائے تو اس کے جو اوپر 2 لوگ ہوتے ہیں ریزائن کر جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمیں سلوٹ مارتا رہا اب ہم اس کو ماریں گے. بڑے محکموں میں اس طرح ہوتا ہے، وہ چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نہیں کام کر سکتے. مجھے یاد ہے اچھی طرح ایک ادارے میں ایک دفعہ استاد کچھ پڑھاتے تھے، تو ایک شاگرد کو پرنسپل بنا دیا اس ادارے کا. تو 2 اساتذہ نے کہا جی ہم ریزائن کرتے ہیں، یہ ہمارا شاگرد ہے، اب یہ ہمیں پوچھے گا کہ ہم نہیں کام کر سکتے. یہ ہوتا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ سپہ سالار تھے، معمولی حیثیت سے اگر آپ ڈیوٹی کر سکتے ہیں تو کریں ورنہ مدینہ آ جائیں. تو اگر مفاد پرست ہوتے معاذ اللہ تو کہتے نہ بھائی اپنے سے نہیں ہوتا. پوری فوج کی کمان چلانے والا آدمی، اور جدھر وہ کمان چلا دے اور جو وہ کہہ دے لوگ عمل کریں تو اللہ مدد کرے، فوراً اڑ جاتے. لیکن یہ صحابہ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ نے نور سے روشن فرمائے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا یہ کمان آپ سنبھالیں. کہا جناب آپ پھر مدینہ جائیں گے؟ فرمایا مدینہ کیوں جاؤں گا، میں کوئی سپہ سالاری کے لیے لڑ رہا تھا، میں تو رسول اللہ کے دین کی خاطر جہاد کر رہا تھا. میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے ڈیوٹی کروں گا، معمولی، اور میں رہوں گا. میرے دوست مفاد پرستی، ایک تو فاسد نظریات چھوڑ دیں، حق والا نظر، خواہشات نفس کو چھوڑیں. روز دل کرے نا یہ بہترین کھانا کھانے کو تو اپنے نفس کی مخالفت کریں، تھوڑی سی اس کے مخالف چلیں، ورنہ یہ خواہشات ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ میں اس خواہش سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو ایک اور خواہش میں مبتلا کر دے. ان کو ذرا کم کریں. آج مسئلہ ضروریات کا نہیں خواہشات کا ہے. اور چوتھی بات،
جو ہمیں کام نہیں کرنے دیتی، وہ ہے کہ ہم ہر چیز حسب منشا چاہتے ہیں. حسب یعنی میری مرضی کے مطابق سارا کچھ چلے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ذرا میری مرضی کے خلاف کام ہو تو پھر ٹھیک نہیں ہے. مجھے بتائیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر آپ کو کہ یہ دوائی کھائیں ٹھیک ہو جائیں گے، تو آپ کہیں کڑوی ہے میں نہیں کھا سکتا، ٹھیک ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر کہتا ہے میں تو آپ کو بھئی انجیکشن دوں گا، تو آپ کہیں مجھے تو درد ہوتا ہے سوئی سے، تو آپ نہیں چبھوئیں مجھے. اب آپ ڈاکٹر سے کہیں آپ اس طرح کریں کہ میرے لیے نا یہ لکھ دیں کہ میں صبح اٹھ کے فروٹ کھا لوں، دوپہر کو آئس کریم کھا لوں، اور شام کو فاسٹ فوڈ کھا لوں تاکہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، میری مرضی یہ ہے. تو میرا خیال ہے وہ لکھ دے گا مرضی کے مطابق. ایسا کرے گا؟ وہ آپ سے کہے گا جناب ڈاکٹر میں ہوں. اللہ رسول کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو بظاہر ہماری مرضی کے مطابق، خود قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا، او کرہ لکم، ہو سکتا ہے تمہیں برائی لگے، تمہیں کراہت آئے، لیکن فرمایا ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم جانتے. حسب منشا. میں ایسے بھی خانقاہوں کے لوگوں کو جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں جب تک مجھے پروٹوکول ملے گا تب تک تو میں مرید ہوں، اور اگر کسی جگہ کہا جائے گا نا کہ جناب بس آپ پیچھے ہٹ کے بیٹھیں تو سارا کام ہی ختم ہے. اب آپ کی مرضی کے مطابق جو کام ہوگا آپ اسے کیسے کریں گے؟ پھر تو آپ نے ڈاکٹر سے دوائی نہیں کھائی. آپ شیخ کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے، تربیت نہیں ہوگی. اللہ رسول کی مرضی کے مطابق چلیں، اس میں اپنی مرضی کو شامل ہے. حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے. تو لوگ پریشان ہو گئے، سارے جلدی نہیں ماننے والے ہوتے. کہا جناب آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ فرمانے لگے ہاں، اس لیے کہ میری وہی مرضی ہے جو میرے رب کی مرضی ہے. میرا رب جو کر دے وہی میری مرضی ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے. تو حسب منشا زندگی نہ گزاریں، رب رسول کی رضا کو پیش نظر رکھیں. یہ تو 4 باتیں میں نے چن کے آپ کی خدمت میں وہ رکھی جن کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پاتے. ان چیزوں پر اگر کنٹرول ہو گیا تو پھر آگے بڑھیں گے. پھر آگے بڑھنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے سوچ کو بڑا کرنا ہے. میں چھوٹے سے گاؤں کا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کوئی ہنر نہیں جانتا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یاد رکھنا سوچ ہی بڑی ہوتی ہے. نہ بندہ ڈگریوں سے بڑا ہوتا ہے، نہ پیسوں سے بڑا ہوتا ہے، سوچ بڑی ہوتی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے سامنے سے نا ایک شخص گزرا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بہت معزز آدمی ہے، یہ کوئی بھی سفارش کرے تو لوگ قبول کرتے ہیں، کسی جگہ بھی پیغام نکاح دے تو اس کی بات مانی جاتی ہے. وہ گزر گیا بندہ. تھوڑی دیر گزری تو ایک اور شخص گزرا، بالکل معمولی حیثیت کا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عرض کی حضور غریب آدمی ہے، سادہ آدمی ہے، سفارش کرے تو شاید کوئی نہ مانے، کہیں پیغام نکاح دے شاید اس کی بات نہ قبول کی جائے، سادہ آدمی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو اگر اس جیسے بندوں سے، وہ جو تم نے کہا کہ جو کہے لوگ سفارش قبول کریں گے، فرمایا اگر یہ ذرا بات پر غور کرنا، حدیث صحیح بخاری میں حضور فرمانے لگے اگر اس جیسے بندوں سے دنیا بھر جائے، یعنی پوری دنیا میں اسی طرح کے لوگ ہوں، زمین بھر جائے اس جیسے بندوں سے، تو یہ جسے تم نے بڑا چھوٹا اور غریب آدمی کہا ہے نا، ان جیسے بندوں سے دنیا بھر بھی جائے تو یہ آدمی پھر بھی ان سب سے بہتر ہے. اس کا طرز زندگی سادہ ہے، جسے کوئی جانتا نہیں، یہ سادہ بندہ. صحیح بخاری ہے. انسان اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے بھائی، لاؤ لشکر سے بڑا نہیں ہوتا. آپ کا کردار کتنا اعلیٰ ہے، اخلاق کے کتنے عمدہ ہیں، طبیعت کے کتنے آپ شاندار ہیں، اس سے انسان بڑا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اپنا تعارف کراتے پھریں، کارڈ چھپواتے پھریں، بڑھ بڑھ کے بتاتے پھریں کہ میں بھی ہوں جناب مجھے بھی گن لو، چھوٹے پڑ جائیں گے. سوچ کو بڑا رکھنا ہے، اور وہ پیسوں سے نہیں ہوگی، وہ عظمت کردار سے ہوگی. میں بڑے درد دل کے ساتھ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے اپنی زندگی میں چند سادے سادے لوگ دیکھے ہیں، زیادہ پڑھے لکھے نہیں، زیادہ مالدار نہیں، لیکن بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. ان کو کوئی شوق نہیں. یہ جو لوگ آ کے کہتے ہیں نا جناب میں بھی ہوتا ہوں، یہ تو بوجھ بنتے ہیں بڑی طبیعتوں پہ بعض لوگوں کی، تو پریشان کرتے ہیں لوگوں کو، جو اپنا آپ دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، غور کراتے ہیں. یاد رکھنا حضور علیہ السلام نے فرمایا غنی ہمیشہ بندہ دل سے ہوتا ہے. دل کو بڑا کریں، اس میں گنجائش پیدا کریں. یہ چیز جو ہے نا
सोच का छोटा होना, दायरे का छोटा होना, ये बंदे को कमज़ोर कर देती है। करोड़ों रुपया इसके पास है, अरबों रुपए रखता है, लेकिन 5 भी छोड़ने को तैयार थे। मैं ऐसे बहुत सारे गरीबों को जानता हूं जो अरबों के मालिक हैं, लेकिन सुबह शाम फिर भी इकट्ठे ही कर रहे हैं। बड़े गरीब हैं बेचारे, ना घर में टाइम दे पाते हैं। बड़े गरीब लोग, कहीं स्टे ही नहीं है। दिल बड़ा करें, तबीयत बड़ी करें, जहन बड़ा करें। और फिर मैंने देखा है किसी शख्स के ऊपर भी अगर अल्लाह का इनाम होता है तो बेचारे घर बैठे परेशान है। वो कहते पता नहीं इन्हें की जीता है। वो भाई क्या आप मुंशी हैं अल्लाह की रहमत के? आपसे पूछ के देना था अल्लाह ने। वो जिसको चाहे जब चाहे। वो एक कंजूस आदमी था ना, एक कंजूस बादशाह था, किसी को कुछ देता नहीं था। तो शोर हो गया सारे इलाके में, यार सारे बादशाह इनाम देते हैं, हमारा बादशाह कुछ नहीं देता। तो वो कंजूस था, अब उसने शर्त ही तगड़ी रख दी। कहने लगा मैं इनाम तो दूं पर काबिल बंदा ही कोई नहीं मिलता। मैं कहा जनाब किस किस्म का काबिल चाहिए? कहने लगा जी मेरे सवाल का कोई जवाब देगा तो उसे इनाम दूंगा। कहा आपका सवाल क्या? कहने लगा बताओ मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? जो बताएगा उसे इनाम दूंगा। तो एक बंदा रिंद था, तंग बड़ा था उससे। उसने कहा चलो ठीक है, मरना तो है ही, लेकिन इस बादशाह को ना बात सुना के मरना है। कंजूस था और जमाना जानता था कंजूस है। कहा जी मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं? कहने लगा जनाब आप सखी बड़े हैं, दे दे के बाल घिस गए आपके। अब अजीम आदमी है, बड़ी सखावत किया आपने। तो बादशाह को गुस्सा आया, चूंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, मुझे पता चल गया कि इसने तो तंज किया मेरे ऊपर। गुस्से में कहने लगा अच्छा जी मेरी में दे दे के नहीं है तो तेरे हाथ की हथेली में बाल क्यों नहीं? कहने लगे जनाब ने दिया बड़ा है और मैंने लिया बड़ा है। हालांकि 1 रुपया नहीं दिया कभी उसको। तो वो बादशाह और गुस्से में आ गया कि यार ये तो बढ़ता ही जा रहा है। उसने कहा अच्छा जनाब तो ये जो सारे बैठे हैं इनके हाथों की हथेलियों में बाल क्यों नहीं? कहने लगा बादशाह आप देते रहे, मैं लेता रहा, ये हाथ मलते रह गए बेचारे, कि इसलिए नहीं है। बादशाह मजबूर हो गया, कुछ ना कुछ देना ही पड़ा। बाज लोग अल्लाह दे रहा है, बंदे ले रहे हैं, आप बिला वजह हाथ मार रहे हैं। आप दिल बड़ा करें, सीना बड़ा करें। जिससे रब ने कोई अजमत दी है उसकी अजमत को मानना सीखें। जिससे रब ने नवाजा है उस नवाजिश को मानना सीखें। ये तो सोच पता किसकी है? ये तो अबू जाल की सोच है। वो कहता था कि अब माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सैयदना अब्दुल्लाह के यतीम बेटे को नबी मान लें, लेकिन रब फरमाता है ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, रब जिसे चाहता है अता फरमाता है। दिल तंग ना करें, दिल बड़ा करें। और दूसरी बात, अगर कुछ करना चाहते हैं तो अपनी जात के खौल से बाहर निकल आए। थोड़ा ऊपर उठ के सोचे, मैं, मेरे बच्चे, मेरा घर हो, इससे ऊपर भी उठ भाई। तू सिर्फ अपने घर की सोच रहा है, कौम के बारे में सोच, मिल्लत के बारे में सोच। तू देख तो अपने किरदार के साथ उम्मत का क्या फायदा कर सकता है। अपनी जात के खौल से उठकर सोचना शुरू करें। अगर अपनी जात के खौल से उठकर नहीं ना सोचेंगे, मैं आपसे अभी पूछूं ना इमाम बुखारी के बेटे का नाम बताएं तो आप नहीं बता सकते। मैं भी आपसे पूछूं ना इमाम बुखारी के वालिद का नाम बताएं तो शायद सारे लोग ना बता सकें। मैं अभी पूछूं ना कहां पैदा हुए थे तो आप नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं कहूं इमाम बुखारी की किताब का नाम बताओ तो आप सारे कहेंगे बुखारी शरीफ उन्हीं की किताब है। तो समझ लो जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, फकत औलादों के लिए जीते हैं, उनके नाम नहीं बचते इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन जो मिल्लत को कुछ दे जाते हैं उनका नाम कयामत तक बाकी रहता है। हम ये बताएं हमने मिल्लत के लिए क्या किया, कौम के लिए क्या किया। मेरा शुरू में ख्याल था कि मैं कुछ करूंगा। मेरा एक दफ़ा ज़हन बना यतीम खाना बनाते, लेकिन वो मैंने बाज़ बच्चों की ज़हन साजी देखी कि वो तो आदत हो गई लेके खाने की, तो मिजाज बन गया। कुछ और समत मैंने निकलना चाहा तो समझ आई ये काम भी ठीक नहीं। आखिर कौन सी खिदमत हो सकती है? अगरचे बाज़ चीज़ों में मुझे तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, ज़हनी तौर पर पूरी तौर पर मैं तैयार नहीं था, लेकिन बिल आखिर मैं ये समझा कि किसी गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, जब मदरसे में आता है तो वो समझता है मैं पढ़ने के लिए आया हुआ। यहाँ 550 के लगभग बच्चे और बच्चियों की तादाद है इस इदारे में। आप हैरान होंगे कि अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तकमील नहीं हुई। यानी जिस दिन हमने पहला लेंटर डाल लिया था उसी दिन तालिब इल्म। और मैं कई दफ़ा छुप जाता हूँ, जब लोग बच्चों को लेके आते हैं दाखिला कराने में छुप जाता हूँ, साइड पे हो जाता हूँ। जोर देते हैं रखे मदरसे में, जगह ही कोई नहीं, सोने के लिए जगह कोई नहीं, बच्चों की गुंजाइश नहीं, कैसे रखें बच्चे। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ ये हमारे चंद एक साथी, और हमने ज़्यादा मजबूर भी नहीं किए कभी लोगों को, चंद एक साथी मिले हैं,
آج آپ نے 51 بچے، یار کبھی غور کیا آپ نے 51 بچے قرآن مجید حفظ کر گئے؟ ذرا ہمیں جگہ ملی ہے، صرف گنجائش ملی ہے کام کرنے کی، 51 بچے۔ آپ اس بچے کو کتنا کو ذہین سمجھ ہیں جو 10 مہینے میں قرآن مجید یاد کر جائے؟ اس کا ذہن اور میرا سرمایہ اگر مل کے ایک بہترین عالم اور ایک زبردست حافظ تیار ہو جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ لیکن ہماری طبیعت نہیں، مزاج نہیں۔ میرا نالائق اگر نہیں پڑتا تو میں کسی لائق پر بھی خرچ کرنے کو تیار ہے۔ بڑی سوچیں پیدا کریں، بڑی، جب تک سوچیں بڑی نہیں نہ ہوتی۔ میں کبھی کبھی بات کر دیا کرتا ہوں، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی یہ ہمارے خاندانی ملازم ہے۔ میں نے کہا اچھا جی۔ اب انہوں نے اور بات آگے پھیلا دی، کہنے لگے ان کے دادا ابو بھی یہاں خدمت کرتے تھے، تو ان کے والد بھی کرتے تھے اور یہ بھی کرتے ہیں۔ تو اب کچھ بندوں کو آپ وہاں کریں تو وہ پھر جیسے بعض نعت خانوں کو تھوڑی داد دے دیں تو پھر نعت لمبی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا آپ کہہ دینا ماشاء اللہ تو پھر وہ کہتے ہیں اب اس کے ساتھ نا، وہ پھر لمبا ہو جاتا ہے کام۔ تو میں چپ تھا، وہ کہے جا رہے ہیں دادا بھی اور باقی بھی جی بھتیجے بانجے بھی ادھر ہی سارے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ تو اب زیادہ ہی کوئی بندہ بات کرے تو کئی دفعہ پھر رپلائی بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ 3 نسلیں آپ کی خادم ہیں، ان کو کچھ بننے نہیں دینا، آپ نے ملازم ہی رکھنا ہے۔ خدا کے بندے 3 نسلوں میں سے ایک کو تو آپ اتنا کامیاب کر دیتے کہ وہ بیچارہ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا۔ نسل در نسل غلامی پسند کرتے ہیں آپ۔ میرے رسول پاک کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو غلام آیا حضور نے امام بنا دیا، اور آپ نے کسی ایک پر بھی ایسا خرچ نہیں کیا کہ وہ مضبوط ہو جاتا، طاقتور ہو جاتا۔ ایک تیسرا کام کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ یک طرفہ خیر خائی۔ دین کا اصول یہ ہے کہ نیکیاں تجارت نہیں ہوتی، 2 طرفہ نہیں کہ وہ کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا۔ نیکی یک طرفہ کریں، نیکی کر کے سامنے والے کی خیر یہ تھی وہ بھی جواب میں نیکی کرتا، لیکن آپ نے نیکی کو تجارت نہیں بنانا کہ وہ بھی کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا۔ آپ کر دیں، وہ کرے چاہے نہ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کمزور رائے والے نہ بن جانا کہ تم کہو لوگ ہم سے حسن سلوک کریں گے تو پھر ہم بھی حسن سلوک کریں گے، اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، یہ نہ کرنا۔ یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اگر لوگ حسن سلوک کریں پھر بھی حسن سلوک کرنا، اور اگر کوئی زیادتی کرے پھر بھی حسن سلوک کرنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو کمزور رائے ہے کہ کوئی اچھا کرے گا تو اچھے ہو جائیں گے، پھر آپ کی فقیری کیا ہوئی؟ پھر آپ کے اندر انقلاب کیا ہے؟ یک طرفہ خیر خائی کرنی ہے، سامنے والے سے مطالبہ نہیں کرنا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو مجھ سے دوڑے گا میں اس سے جوڑوں گا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو محروم کرے گا اسے دیا جائے گا، اور جو ظلم کرے گا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اپنی طبیعت میں یک طرفہ خیر خائی کا مزاج پیدا کریں۔ اور چوتھی بات، 4 باتیں وہ کی تھیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی، اور 4 باتیں وہ جو آگے بڑھنے کے لیے کام آئیں گی، وہ عرض کر رہا ہوں۔ ایک چوتھی بات ہے، کبھی زندگی میں کوئی منصب مل جائے نا، منصب، تو اس منصب کو اپنی زندگی میں بگاڑ کا سبب نہیں کرنا۔ یہ جو ہمارے استاد ہوتے ہیں نا، الف با تا سا پڑھانے والے، اور شروع میں اسکول میں پرائمری پڑھانے والے، آپ پی ایچ ڈی بھی کر جائیں نا، استاد میٹرک ہے، آپ پی ایچ ڈی بھی کر جائیں تو استاد نے پھر بھی استاد ہی رہنا ہے۔ ہمیں نا ذرا کوئی منصب ملتا ہے نا، ذرا، یعنی جو کل کو تنقید کر رہے ہوتے ہیں نا حکومت کچھ نہیں کر رہی، جب انہیں حکومت ملتی ہے نا پھر ان کو پتہ چلتا ہے اوہو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، خزانہ ہی خالی ہے، حالات ہی خراب ہے، پچھلوں نے کچھ نہیں کیا۔ بھئی آپ کو منصب ملا، آپ بدل گئے۔ آپ تو کہہ رہے تھے یہ پیچھے ہٹیں، یہ نکمے، ہم آئیں گے تو کمال ہو جائے گا، اب کمال کر کے دکھائیں۔ اب نکموں کا رونا کیوں روتے ہیں؟ منصب لوگوں کو ملتا ہے تو لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو پھر ان کو غریب بندے کو نہیں نظر آتا۔ جس کے پاس گاڑی ہو وہ کبھی نہیں کہے گا آپ سے کہ یار گجرا والا کرایہ بڑا ہو گیا ہے، کبھی نہیں کہے گا، کیونکہ اس کا مسئلہ پیٹرول ہے، اس کا مسئلہ کرایہ نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ منصب ملتا ہے تو لوگوں کی طبیعت میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ کوئی تو ہو نا جو آپ کو کہے وہ ادھر آئے نا، اس میں بھی ایک لذت ہے۔ اگر انسان کے منصب نے اس میں بگاڑ پیدا، ہمارے منصب ہماری طبیعتوں میں، بڑا ظالم نہیں جو اپنی اماں کو بھی کہتا ہے کہ میں حضرت ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں مالدار ہوں، ابا جی کو بھی کہتا ہے۔ آپ کچھ بھی ہو جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، وقت کے محدث اعظم بھی ہو جائیں، جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ کیسے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں آپ؟ اپنے منصب کو کبھی بگاڑ کا سبب نہ بنائیں۔ میں تھوڑے دن کی بات ہے، ہمارے دوست کچھ پیار کرتے ہیں یہاں، زیادہ نہیں، تھوڑا سا ایک سسٹم ہے رمضان میں کچھ لوگوں کی مدد کرنے کا۔ تو میں یہ کچھ دن ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی گلی میں سے عصر کی نماز کے لیے، تو ایک بوڑھے نے مجھے آواز، صاحب السلام علیکم، نکی جی گل کرنی سی۔ میں کہ حکم؟
وہ کدی کدائی تھوڑے سنگی کو راشن دیندے نے روزے آج. میں نے کہا مل جائے گا آپ کو, رمضان آئے گا. کہنے لگے پہلو نہیں مل سکتا, راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجیے, پہلے نہیں مل سکتا. تو میں ان کا بازو تھام کے کونے میں لے گیا. میں نے کہا خیر ہے, وہ ایسا آدمی نہیں ہے کہ روایتی بندے کو پتہ چل جاتا ہے. میں نے کہا خیر ہے. کہنے لگے منڈا 40,000 کماندا ہے تے 34,000 تے گیس دا بل آ گیا. تے میں جنی باری راتی اٹھیا نا وہ کمرے دی بتی بلدی سی پئی, آندا تے نہیں بیچارا تکلیف ہے. تو میں انہوں آکھیا پتر راشن آ جانا ہے, تو با بل دا کچھ ہیلا کر. تو میں کیا حضرت صاحب نو آکھاں گا کہ انہیں سنگیاں نو آکھن وہ دوست منصب ملے ہیں تو ہمیں بھول ہی گیا ہے, دائیں بائیں ہمیں یاد ہی نہیں رہا. ہمارا خیال ہے سارا خرچہ MNA صاحب ہی آ کے کریں گے, وہ تو پہلے پورا کریں گے جو انہوں نے لگایا ہے. غریبوں کے اشک کون پونجے گا, کون خیال کرے گا؟ تمہیں منصب ملا ہے تم آگے چلے گئے, واپس آؤ, اپنی سطح پر غور کرو. آج شب برات کی نورانی رات میں آپ سے عرض کروں گا, میرا مالک بڑا راضی ہوتا ہے جب غریب کے آنسو پوچھے جاتے ہیں. اللہ بڑا راضی ہوتا ہے جب بھوکے کو روٹی کھلائی جاتی ہے. میرے مرشد کریم غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 50 سال دین پڑھایا ہے, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں رب سب سے جلدی اس وقت راضی ہوتا ہے جب تم بھوکے کو کھانا کھلاتے ہو. اللہ اس وقت راضی ہوتا ہے. اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھ لو یار, آؤ تھوڑی تھوڑی کر کے مدد کریں لوگوں, اور اپنے اپنے تحت کر لو, اپنے اپنے گلی محلے میں کر لو, اپنے اپنے ہاتھ سے کر لو, لیکن بھولنا چھوڑ دو. ہم بھول جاتے ہیں, وہ ذرا پیسے آتے ہیں تو لوگ گاؤں کی رہائش ہی چھوڑ دیتے ہیں, وہ جا کے کسی سوسائٹی میں گھر بنا لیتے ہیں, انہیں پھر غریب نظر ہی کوئی نہیں آتا. وہ ادھر رہے ہیں تو انہیں نظر آئے نا. حضرت عمر کا دور خلافت تھا, کنز المال میں روایت ہے, میں یہ روایت 100 دفعہ پڑھی ہوگی میں نے, بڑی پرانی اور رج کے پڑھتا ہوں. کچھ چیزیں بندہ اپنے لیے نہیں پڑھتا. مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا تو حضرت عمر تلاش کر رہے ہیں, کبھی بھاگ کے ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں ڈھونڈتے ہیں مال غنیمت کا اونٹ مل جائے. ایک شخص نے سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کی عالی مرتبت خدمت میں, حضور کدھر بھاگ رہے ہیں؟ فرمایا وہ مال غنیمت کا اونٹ گم ہو گیا ہے. تو عام سی بات تھی, لوگ کہتے نہیں کسی منڈے نو آگ چھڑو, کسی بچے نو کہہ دیو, تو فوراً کہا جناب کسی غلام کو کہہ دیتے. حضرت عمر ٹھہر گئے, رخ پیچھے کیا, اور پھر ڈبڈباتی آنکھوں سے آنسو چھلکے فرمانے لگے تمہیں خطاب کے بیٹے عمر سے بڑا غلام کو نظر آتا ہے؟ میں بھی تو غلام ہی ہوں نا, میں بھی تو غلام ہوں, غلام ہی ڈھونڈ رہا ہے. میں اور کسی کو کیا غلام سمجھوں, میں بھی تو غلام ہی ہوں. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اور فرما بردار ایسے کہ عمر اشارہ کریں تو لوگ جانے ہتھیلیوں پہ رکھ کے آ جائیں, پر وہ فرماتے ہیں غلام ہی تو ہوں, میں غلام ہی ہوں. میرے دوست منصب ملے ہیں تو ہم بڑی چیزیں بھولتے جا رہے ہیں. منصب ملنے پر چیزوں کو نہیں بھلائیں, لوگوں کا خیال کریں. بس آخری باتیں چند آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ مہربانی کریں, ہم تصوف اور طریقت کے لوگ ہیں, خانقاہی لوگ ہیں, درد سوز والے لوگ ہیں. میرا آپ کو سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ نے رمضان شریف آنے والا ہے, موبائل کم سے کم استعمال کرنا ہے, قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. ایک تسبیح ہاتھ میں رکھیں, اس محبوب پہ درود پڑا کرو جو روز آپ کو یاد کرتے ہیں. کیسے بھول جاتے ہو, سارا دن حضور کو یاد کیے بغیر گزار دیتے, اور نبی پاک نے تو ایک رات امت کو یاد کیے بغیر نہیں گزاری. اپنے معاملات عبادات والے بنائیں, کوئی کونا تلاش کریں جس میں بیٹھ کر اللہ کی یاد ہو. میں اپنے سب سنگیوں کو جو حکم سمجھ سکتا ہے حکم سمجھ لے, ورنہ گزارش تو سبھی کے لیے. آپ نے رمضان